ساتھ، اسمال چیمبرز کے ساتھ، آپ کے نمائندوں کے ساتھ ہماتن جو ہے وہ رابطے کے اندر رہے ہیں تاکہ ہم ایک انکلوسو جو پالیسیز ہیں وہ بنا سکیں۔ اب حکومت کام کر رہی ہے ایس ایم ایز پالیسی کے اوپر، جس ایس ایم ایز پالیسیز کے ذریعے ہم سہولت دینا چاہتے ہیں اپنے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری کو، اس کو ہم سہولت دینا چاہتے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جو آپ نے بات کی ایس ایم ایز فیسیلیٹیشن سینٹر کی، یہ وہ آنے والی جو پالیسی ہے جو انشاءاللہ آئندہ 1 ماہ کے اندر ہم اپروو کریں گے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اس ملک کے اندر جو ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس بن رہی ہیں، ان انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایس ایم ایز کو اکاموڈیٹ کریں، آپ کے لیے کلسٹرز بنائیں، کیونکہ آپ کے پاس شاید زمین خریدنے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہے، تو ہم آپ کو لیز ماڈل کے اوپر لے کے جائیں تاکہ آپ بھی وہاں جا کے فیسیلیٹی کریں، اپنی چھوٹی انڈسٹری لگائیں، کاٹیج انڈسٹری لگائیں، اس کے اوپر کام کو لے کے آگے جا سکیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم گورنر اسٹیٹ بینک نے اور اسٹیٹ بینک نے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سمیڈا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر 45% جو ہے وہ ہمارے ایس ایم ایز اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر 25% حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں۔ لیکن جو ہماری ٹوٹل فائنینسنگ ہے، جتنی بھی ہماری کمرشل فائنینسنگ ہے، جو قرضے دیے جاتے ہیں بینکوں کی جانب سے، اس میں ایس ایم ایز کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے، وہ 6.5% ہے۔ یعنی کہ ٹوٹل ابھی تک جتنے لونز دیے جا چکے ہیں وہ 444 ارب روپیہ جو اس سال کی مارچ 2021 کے فگرز ہیں کہ 445 ارب روپیہ صرف ایس ایم ایز کو دیا گیا ہے، جو کہ 6.5% ہیں۔ اسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک بینکوں کو ہول سیل سرمایہ فراہم کر رہا ہے 1% کے اوپر، اور اس میں یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو واپسی کی گارنٹی ہے اس کا بھی 40% جو ہے وہ حکومت بینکوں کو گارنٹی دے رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی صورت میں ذمہ دار ہوں گے، تاکہ ہم بینکوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ وہ ہمارے ایس ایم ایز کو جو ہے وہ قرض فراہم کر سکیں۔ اور یہ ایس ایم ایز کو فائنینسنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کولیٹرل جو ہے وہ آپ کو نہیں رکھوانا پڑے گا، اور آپ 1 کروڑ تک 10 ملین تک جو ہے وہ قرض جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 کروڑ تک آپ قرض جو ہے وہ اس اسکیم کے تحت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پالیسی بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو ہے وہ لائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بڑا اہم ہے، جب کووڈ آیا، کووڈ میں پوری دنیا کی معیشتیں تباہ ہوئی، ہمیں یہ کہا گیا کہ لاک ڈاؤن کر دیں پوری دنیا کی طرح۔ اگر ہم بھی پوری دنیا کی طرح لاک ڈاؤن کر دیتے تو آپ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے، وہاں پر آپ حالت دیکھ لیں، دنیا کی جی ڈی پیز جو ہیں وہ سکڑ گئیں۔ برطانیہ کی جی ڈی پی نیگیٹو کے اندر گئی، جو بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ہے وہ بھی بڑی کم حد تک 3-3.5% تک جو ہے وہ رہی۔ لیکن پاکستان نے کورونا کے دوران 4%، ابھی جو آئیں گے نئے فگرز، ریوائزڈ فگرز، اس کے اندر 4.5% گروتھ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی نے کی کورونا کے دوران۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس کی جو سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں کو بند نہیں کیا گیا، ان کو چلایا گیا۔ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری توانائی کی وزارت 50 ارب روپے کا پیکج لے کر آئی، جس کے تحت 75 kV کنیکشن کے جو ہمارے اسمال جو میڈیم ہمارے کنیکشن سے بجلی کے جو انڈسٹری تھی، چھوٹی انڈسٹری اور جو کمرشل تاجرز ہیں، جو اسمال ٹریڈرز ہیں، انہوں نے اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا، جس میں سے 3.5 لاکھ ہمارے یہ کنیکشنز تھے جو اسمال اینڈ میڈیم کے تھے، اور 35 لاکھ ہمارے کمرشل کنیکشنز تھے جنہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ آن ایوریج ایک چھوٹے دکاندار کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے کا 3 مہینے کا ایوریج بل میں بچت ہوئی، اور 3 سے 5 لاکھ روپے کے درمیان جو ہمارا چھوٹا صنعت کار تھا 75 kV کے ٹرانسفارمر والا، اس کو اس کے اندر جو ہے وہ حکومت نے ریلیف فراہم کیا۔ یہ ڈائریکٹ ریلیف فراہم کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو 13% سے 7% کے اوپر لے کر آئے۔ اس سے جس نے بھی لون لیا ہوا تھا پورے ملک کے اندر
400-450 अरब रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो कम अदा करना पड़ी, उसका फायदा हुआ। जो मुल्क की मैशियत है, आप भी मुल्क की मैशियत के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा अहम है। ये नहीं हो सकता कि बड़ा जो ट्रेडर है या बड़ा एक्सपोर्टर है या जो छोटा एक्सपोर्टर है ये एक दूसरे से अलग हैं। आप एक सर्कल का हिस्सा हैं, एक चेन का हिस्सा हैं, उसी माशी चेन का हिस्सा हैं जिसमें मैं समझता हूं पाकिस्तान काम कर रहा है। स्टेट बैंक 400-450 अरब रुपए की टर्फ की पॉलिसी लेकर आया, जिसके तहत नई मशीनरी पाकिस्तान आ रही है, नई इंडस्ट्री पाकिस्तान लग रही है। इसी के साथ साथ हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाया। आपके इल्म में होगा कि हमने टैक्स एग्जेम्पशन लेकर आए कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा डॉक्यूमेंटेड नहीं था। लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ था, वो पैसा अपना रियल एस्टेट के अंदर नहीं लगा रहे थे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर नहीं लगा रहे थे। तो स्टेट बैंक एफबीआर के साथ उस एग्जेम्पशन प्रोग्राम के तहत 500 अरब रुपए के मंसूबे जो है वो रजिस्टर्ड हुए और लोगों ने जो अपना पैसा है उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। और आज ये बात मैं बरमला कह सकता हूं कि आज 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी के पूरे पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल और रिहायशी मंसूबों के ऊपर सरमायाकारी के लिए मंजूर किए जा चुके हैं, जिसका मल्टीपल इंपैक्ट हमारी मैशियत के ऊपर 5000 अरब रुपए का आएगा। 120 इंडस्ट्रीज चलेंगी, जिसमें आपके ताजर हजरात, आपकी दुकानदार हजरात, जिनकी इलेक्ट्रिशियन का काम है, जिसका ब्रिक्स का काम है, सीमेंट का काम है, पेंट का काम है, बेशुमार ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आज चल रही हैं उसके साथ। और उसी के साथ साथ मैं समझता हूं कि जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है तो उसके साथ मैशियत की छोटी बड़ी 120 इंडस्ट्रीज चलती हैं। उसी के साथ साथ 8 लाख रोजगार के मौके जो है उसके अंदर पैदा होने जा रहे हैं। हुकूमत इन तमाम पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद कर रही है और इस पर भी बैंकों को पाबंद बनाया गया है। पहली बार कमर्शियल बैंक्स बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स को, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन्स देते थे, लेकिन आपके लिए ये भी एक मैं समझता हूं कि हुकूमत की पॉलिसी है कि हमने कम आमदन वाला जो महदूद वसाइल वाला आदमी है, पहली बार उसको 5 मरले के लिए 60 लाख, 10 मरले के